یو کے میں کاسٹ آف لیونگ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے یو کے میں رہنے کی قیمت آپ کے علاقے پر منحصر ہوتی ہے۔ لندن بہت مہنگا شہر ہے، جبکہ چھوٹے شہروں میں اخراجات کم ہوتے ہیں۔ کرایہ، ٹرانسپورٹ اور کھانے پینے کے اخراجات سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ لندن میں رینٹ جو عموماً آپ کو مل جاتا ہے 1 بیڈ روم، اگر اپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو منیمم اگر آپ بہت لکی ہوں تو 800 پاؤنڈ سے لے کے 1500، بلکہ اگر اس سے زیادہ کی بات کی جائے تو 1800 اور 2000 پاؤنڈ کے درمیان میں بھی ملتے ہیں۔ چھوٹے شہروں میں بات کی جائے، اگر لندن سے باہر نکل جائیں تو آپ کو 600 سے رینج شروع ہوتی ہے، اور 1000 یا ابو 1000 میں بھی اچھا فلیٹ مل جاتا ہے ٹاؤن میں۔ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے شہر میں جا رہے ہیں اور کتنا کراؤڈڈ ہے، کتنا بیزی ہے۔ اگر زیادہ کمرشل ایریا ہے، زیادہ بگ سٹی ہے، تو وہ سٹل آپ کو کاسٹ کرے گا زیادہ۔ اگر آپ کوئی چھوٹے شہر میں آ جاتے ہو یا اسکاٹ لینڈ کی طرف موو ہوتے ہو تو آپ کا رینٹ کم ہو سکتا ہے۔ کی ایکسپینسز کی بات کی جائے تو سب سے بیسک جو کی ایکسپینسز ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری میں موو ہونے کے لیے، آپ کو 5 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کی جائے تو ہاؤسنگ ہوتی ہے۔ یو کے میں کرائے پہ مکان لینے کے لیے عموماً آپ کو 4 سے 6 ہفتوں کا ڈپازٹ دینا پڑتا ہے، ڈپینڈس آن یور لینڈ لارڈ یا ایجنسی جس کے ذریعے بھی آپ لینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے پہلے مہینے کا کرایہ بھی ایڈوانس میں لیتے ہیں۔ اور اگر آپ جو ڈپازٹ کی بات کر رہے ہیں 4 یا 6 ہفتوں کا، وہ ریفنڈیبل ہوتا ہے انٹل انلیس آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ میں جب بھی آپ کو لاسٹ منتھ کا نوٹس دوں گا تو وہ اس کے ساتھ کرائے میں ایڈجسٹ کر لینا۔ یہ آپ کا کمٹمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ، آپ جس طرح بھی ان کے ساتھ ڈیل کریں گے تو یہ ان کے ساتھ آپ ایگریمنٹ پہ سائن کر لیں۔ اس کے بعد جو مین ایکسپنسز آ جاتے ہیں آپ کے یوٹیلیٹیز ہیں، اس میں یوٹیلیٹیز میں آ جاتی ہیں گیس آپ کی آ جاتی ہے، کیونکہ گیس اگر نہیں ہوگی تو آپ یہاں ونٹر بہت زیادہ ہوتا ہے، گیس سینٹرل ہیٹنگ چلتی ہے تو اس کے لیے گیس کا بل ہے، اور الیکٹریسٹی ہے، انٹرنیٹ ہے، وہ آپ کا ڈپینڈس لائک پانی کا بل انگلینڈ میں ہے، اسکاٹ لینڈ میں پانی کا بل نہیں ہے، وہ آپ کا جو کونسل کا ٹیکس ہوتا ہے اس میں کور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماہانہ اگر آپ بہت اچھا سا لک آفٹر کر کے کی جائے تو 150 سے لے کے 200 پاؤنڈ تک آپ کی گیس الیکٹرک کا خرچہ آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آج کل چل رہی ہے، اس میں ہے آپ کا اسمارٹ میٹر دیا جاتا ہے، جسٹ لائک اے موبائل فون، LCD اسکرین ہوتی ہے، اس پہ آپ کے چارجز آپ کو ایوری ڈے جب آپ چیک کرنا چاہیں وہ آپ کو ڈسپلے ہوتا ہے۔ اور انٹرنیٹ کا پیکیج 25 پاؤنڈ سے انیشیل سٹارٹ ہوتا ہے فار کپل آف منتھس، اس کے بعد وہ انکریز بھی ہو جاتا ہے، آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کا مین ایکسپنسز جو آ جاتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے، کیونکہ سارا ہلی ایریا ہے یو کے میں، وہ ہارش ویدر ہوتا ہے، تو آپ کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آپ کا ایکسپنسز بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بہت ہی لکی ہوئے ہیں، آپ کی یونیورسٹی، گھر، اکوموڈیشن، اور اگر واکنگ ڈسٹینس پہ آپ کی جاب ہے تو آپ سے سب سے اچھا لکی انسان آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بہت عام ہے، ماہانہ ٹریول کارڈ یا بس پاس آپ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اوائسٹر کارڈ کہہ لیں، وہ آپ تو تقریباً 50 to 60 پاؤنڈ سے لے کے 100 پاؤنڈ تک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، ڈپینڈس اگین وچ گاڑی یو ڈرائیو، تو اس میں آپ کا پیٹرول کا مین جو ہوگا، اس کے علاوہ آپ کی انشورنس ہوگی، روڈ ٹیکس ہوگا، اور پارکنگ ایکسپنسز سیپریٹ ہوں گے۔ اور ایک 1 ایئر تک آپ الاؤ ہوتے ہیں گاڑی ڈرائیو کرنا آن ایز اے انٹرنیشنل لائسنس، جیسے آپ پاکستان سے آ رہے ہیں تو 1 سال تک آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اس پہ، اور مگر آپ اس پہ یہ نہ سوچیں کہ آپ ڈلیوری کر سکتے ہیں ڈلیوری کی جاب اگر کرنی ہو تو، اگر پکڑے گئے تو وہ آپ کا بیڈ پوائنٹ ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کا آ جائے گا گروسریز اینڈ فوڈ۔ ماہانہ گروسریز آپ 200 سے 300 تک بھی ہو سکتی ہے۔ کاسٹ آف لیونگ بہت ہائی ہے یو کے میں۔ اگر آپ میں باہر کھانے کے اخراجات کوئی بات کی جائے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے فوڈی ہیں، کتنے آؤٹ گوئنگ ہے، تو وہ اسی کے حساب سے کاؤنٹ کر لیں۔ منیمم جو میل آپ کو مل جاتا ہے لنچ ٹائم میں، آپ کو کہیں بھی انڈر 10 پاؤنڈ مل جاتا ہے، ڈنر میں انڈر 20 پاؤنڈ آپ کا 1 میل ہوتا ہے اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور ہیلتھ کیئر چارجز ہوتے ہیں۔ اگر آپ پاسپورٹ ہولڈر یعنی برٹش ہو تو آپ کے NHS کی جو پرسکرپشن ہوتی ہے وہ 10 پاؤنڈ ہے، انگلینڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ویزے پہ ہیں تو آپ کا ہیلتھ کیئر سر چارجز ادا کرنا پڑے گا، جو بہت بڑا ایکسپنسز ہوتا ہے آپ کو۔
ویزے کے ساتھ ساتھ وہی دے کے آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اس کے بعد اگر آپ نے یو کے کی پلاننگ فل کی ہوئی ہے آنے کے لیے تو آپ کو اس کو اپنے آپ کو فائنینشلی پریپیئر کرنا پڑے گا۔ کم از کم 3 مہینے کے اخراجات کی بات کی جائے تو سب سے اچھا ہے، آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 3 منتھس کی ایکسپنسز جو آپ کی پاکٹ میں ہوں آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹ، یو کے میں بینک اکاؤنٹ کھولنا آسان ہے، ایسا بینک تلاش کریں جو آپ کے لیے ایزی ایکسیس ہو۔ آج کل تو ویسے بھی ڈیجیٹل بھی آ گیا ہے، مونزو ہے اور HSBC، یہ سب آپ کو ڈیجیٹل بینکنگ بھی آفر کرتے ہیں ایزیلی، وہ ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، مین ٹو سے ویزا ہے، یونیورسٹی لیٹر ہے یا اکوموڈیشن لیٹر ہے تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ انکم اینڈ ورک، دیٹس اے مین پوائنٹ۔ جابس اویلیبل ہیں، مگر یقین بنائیں کہ آپ کے پاس نوکری کی آفر ہے یا آپ چند مہینے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کافی بچت موجود ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو ورک یہاں پہ بہت ہارڈ ہے ابھی ملنا آن اے نیو ارائیول، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ لوکل چھوٹی موٹی جاب کرتے ہیں جیسے ٹیک اوے اور گروسری شاپس ہیں، وہ کیش ان ہینڈ دیتے ہیں، وہ آپ کی سلیو لیبر ہے، وہ آپ کو منیمم جو ویج ہے وہ بھی پے نہیں کرتے، انڈر دی ٹیبل آپ کو اس سے ڈیل کرتے ہیں اور بہت زیادہ کٹ کر کے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ یو کے آنے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اس پہ آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ کرایہ اور رہنے کے اخراجات کو کم مت نہ سمجھنا کہ آپ کے کسی بھی طرح وہاں چلے جاؤ گے اور جا کے مینیج کر لو گے، آج کل کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر جہاں بھی آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہے ہو تو کونسل ٹیکس فری ہوگا، ورنہ آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ ٹی وی اگر چلاؤ گے تو اس کا لائسنس سیپریٹ ہوتا ہے اور ہیلتھ کے سر چارجز علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ کے آئیے گا، اور کیونکہ یو کے جانا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اگر آپ صحیح طور پہ اپنی تیاری کے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ عمل جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ پراپرلی پلان کر کے ڈسکس کر کے کسی پروفیشنل کے ساتھ ڈسکس کر کے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو فیس پے کریں، کسی کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس بندہ اس سے ڈسکس کر لیں بس، جسٹ فار گیٹنگ اے گڈ پوائنٹس۔ اور اس کے بعد آپ پراپرلی گوگل کر کے ایوری تھنگ سرچ کر کے اے آئی کو یوز کر کے آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔